تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں، اور ان خزانوں میں سب سے اہم چیز وہ ہدایت ہے۔ ان گنت خزانے ہیں اللہ جل شانہ کے پاس، اور ان خزانوں میں سب سے قیمتی چیز اللہ جل شانہ کے پاس وہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو، اور ہدایت کی طلب اللہ جل شانہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں علم کی طلب ہو۔ تو آج اسی سلسلے میں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر علم کی طلب پیدا ہو جائے، قرآن و سنت کی طلب ہو جائے۔ آج اسی سلسلے میں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے۔ آج اسی مہینے کی مناسبت سے ہم اپنے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم آواز پاکستان کے ذریعے سے ایک رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا مقصد اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، ہم باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری ترتیب یہ ہوگی، کوشش ہماری یہی ہے، ہم نے تقریباً ان 17-18 دنوں میں 17-18 دنوں کے لیے تقریباً 12 سے 15 پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ہر پروگرام میں انشاءاللہ نیا نعت خوان، ایک نیا خطیب، نیا مقرر انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے آج کے جو مہمان شخصیات ہیں میں ان کا تعارف کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے آج کے خطیب، ہمارے آج کے مقرر وہ قاری رضوان ضیائی صاحب ہیں۔ آپ جنرل سیکریٹری ہیں نوجوانان اہل سنت کے، اسی طرح آپ شعبہ تدریس سے بھی آپ وابستہ ہیں، امامت اور خطابت کے آپ فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہر جگہ ان کو دیکھتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو دینی حوالے سے آپ آواز اٹھاتے ہیں۔ حافظ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، قاری رضوان صاحب، کہ آپ تشریف لائے۔ اور اسی طرح ہمارے آج کے جو نعت خوان ہے وہ ثنا خواں ہے، وہ ہے حافظ سید ابراہیم شاہ صاحب۔ بڑے احسن طریقے سے، بڑے دلجوئی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ آپ کلام پڑھتے ہیں۔ حافظ صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے آئے۔ اور اسی طرح ہم تلاوت کے لیے ہمارے قاری صاحب، میں ان کو مہمان تو نہیں کہوں گا، یہ ہمارے میزبان ہیں، قاری ثناء اللہ صاحب، بڑے خوبصورت انداز سے آپ کلام الہی پڑھتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ قاری ثناء اللہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قاری ثناء اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس محفل کا، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام سے کرے اور ہمارے قلوب و اذہان کو کلام الہی سے منور فرمائے۔ قاری ثناء اللہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे कारी सनाउल्लाह साहब जिन्होंने बड़े अहसन तरीके से कलाम पढ़ा, कलाम इलाही पढ़ा। अल्लाह जल्ला शानू आपको मज़ीद आपकी आवाज़ में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए। अच्छा जी, मैं जो देखने वाले नाजरीन हैं उनसे गुजारिश है कि आप बज़रिए कमेंट हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आपकी जो भी आरा हो प्रोग्राम के हवाले से, जहाँ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उस हवाले से आप कमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा कोई दीनी मसाइल हो, कोई दीनी मसला हो, वो आप पूछना चाहते हैं तो आप बज़रिए व्हाट्सअप जो है आप व्हाट्सअप के ज़रिए से वो भेजेंगे। वो मसला कोई दीनी मसला हो तो इंशाअल्लाह वो जवाब भी हम रिकॉर्ड करवाएंगे। अब इसके बाद मैं बिला ताख़ीर हाफ़िज़ सैयद इब्राहीम शाह से मुल्तमिस हूँ कि वो नातिया कलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم علیک یا حبیب اللہ دل بکوے تو یا رسول اللہ دل بکوے تو یا رسول اللہ رو بسوے تو یا رسول اللہ بر لبِ ذوالجلال والاکرام بر لبِ ذوالجلال والاکرام گفتگوئے تو یا رسول اللہ گفتگوئے تو یا رسول اللہ اور سرمائے چشم قدسیاں باشد سرمائے چشم قدسیاں باشد خاک کنویں تو یا رسول اللہ خاک کنویں تو یا رسول اللہ اہل دی سوئے کعبہ سجدہ کند اہل دی سوئے کعبہ سجدہ کند کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ اور کاش گوید نصیر در محشر کاش گوید نصیر در محشر روبروے تو یا رسول اللہ روبروے تو یا رسول اللہ دل بکوے تو یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے حافظ سید ابراہیم شاہ صاحب تھے جو بڑے احسن طریقے سے بڑے پیارے جب بھی آپ حافظ صاحب نعت پڑھتے ہیں
तो मैं अक्सर देखता हूँ मोबाइल फ़ोन पे बार बार इनकी नात जो है ना मैं सुनता हूँ, इसलिए मैंने कारी साहब आपको कहा था कि सबसे पहले हम इन्हीं को बुलाएंगे। आपके साथ इनका आना भी आसान था। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए। कारी रिजवान साहब, ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मुक़द्दस महीना है। इस महीने के हवाले से वैसे बज़ाहिर अगर देखा जाए बाकी इबादात, रोज़े की बनिस्बत अगर हम बाकी इबादात को देखें, नमाज को देखें, तो उसकी हैयत से पता चलता है कि एक इबादत हो रही है। इसी तरह हम हज को देखें, ज़कात को देखें, ज़कात से भी मुआशरे के कमज़ोर लोगों का फ़ायदा होता है। लेकिन हम अगर बज़ाहिर रोज़े को देखें तो रोज़े में बज़ाहिर ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आता। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि हमें भूखा और प्यासा रखा जा रहा है, बज़ाहिर कोई इबादत नज़र नहीं आती। लेकिन इसमें हिकमत बहुत बड़ी है, जिस तरह हम उलमा से सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें रमज़ान की हिकमत हमें समझाएं कि इस रोज़े की हिकमत क्या है, इस महीने की हिकमत क्या है, रोज़ा अल्लाह जल्ल शानू ने क्यों फ़र्ज़ किया है। आप ये माइक चेंज कर लें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ने इस प्रोग्राम को सजाया और आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से उग्गी में मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं इस पर आपको और आपकी जुमला टीम को भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी सही को कबूल फरमाए और इस प्लेटफार्म से जितने भी लोग मुस्तफ़ीद होते हैं अल्लाह ताला उसका आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रमज़ान मुबारक बाबरकत महीना है और इसकी अहमियत और बरक़ात वक्तन फ़वक्तन उलमाए किराम हमें बताते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो आपने जो सवाल किया कि रमज़ान और मुबारक को फ़र्ज़ करने की हिकमत क्या है, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की सूरह बकरा की, रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आयत के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इस तरह के जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, किस वजह लिए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब इस आयत को अगर हम उठा के पढ़ते हैं, इसके तफसीर को जब हम देखते हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस की है फिर इस आयत के ऊपर। तो रोज़ा ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ने गुज़िश्ता उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया। नौयत अलग अलग थी। 2 हिजरी में शाबानुल मुअज़्ज़म में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए, लेकिन इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलसल जितने अम्बिया गुजरे, उनकी उम्मतें गुजरी, उन पर बाकायदा रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे। और रब्बे ज़ुल जलाल ने पहले अहले ईमान को मुखातिब किया कि तुम पर फ़र्ज़ हैं। दरमियानी हिस्से के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ये ऐसी इबादत है कि जो तुमसे पहले पैगम्बरों और उनकी उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थी। अब आखिर में रब्बे ज़ुल जलाल ने इसको फ़र्ज़ करने की हिकमत बयान फरमाई, लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़ा इसीलिए फ़र्ज़ हुआ ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसी को अगर हम समझे कि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ जो हुआ उसका मकसद ये कि बंदा मुत्तकी परहेज़गार बन जाए। इसी के उन्वान में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन, ये रोज़ा ढाल है। ढाल उस चीज़ को कहते हैं कि जब किसी अपनी तरफ आने वाले वार को जब किसी से रोकते उसे ढाल कहते हैं। तमाम नाफरमानियों से बचाती है, शैतान के जुमला वार से तुम्हें बचाती है, अल्लाह की नाफरमानी से तुम्हें बचाती है, साथ साथ तुम्हें जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से बचाती है। अल मुख्तसर खुलासा यूँ हुआ कि रोज़ा जब फ़र्ज़ हुआ, इस रोज़े को जब तुम पूरा करते हो, रखते हो सही तरह से, तो फरमा ये ऐसा मजबूत ढाल होता है कि जो शैतान की तरफ से आने वाले जुमला वार से तुम्हें क्या कर देता है, बचा लेता है। लेकिन इसके अंदर एक समझने वाली बात कि इस ढाल को हम मजबूत कैसे करेंगे, ये बड़ा अहम टॉपिक, बड़ा अहम सवाल है। बाज़ औक़ात देखो जी हम रोज़ा रखते हैं, सुबह सहरी कर लेते हैं, हमारे हाँ मशहूर भी होता है कि भाई सुबह उठो सहरी करो और दिन भर कुछ ना खाओ और शाम को अफ्तारी ला के करो, सहरी तुम्हारी रोज़ा हो गया। अब रोज़े का लुग़वी माना क्या है, अपने आप को रोकना, अपने आप को रोकना, किसी चीज़ से रोकना। इस्तिलाही माना यह है कि अपने आप को
کھانا پینے شہوت کھانے پینے حلال کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جملہ برائیوں سے روکنا. جیسے حضور نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہونی چاہیے. ایک تو من صام رمضان ایمانا, اللہ پر کامل و مکمل ایمان ہو کہ جو روزہ میں رکھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا, اب اللہ کی جانب سے فرضیت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں پورا کروں گا. اور یہ تو ہر کوئی کرتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے. دیکھو روزہ ہوتا ہے, کوئی دیکھنے والے بندہ پھر بھی نہیں کھاتا, کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. لیکن اگلا جو عنوان ہے نا وہ بڑا اہم ہے, احتساب. یہ روزہ جب تم رکھتے ہو اور اس کے اندر اپنا احتساب کرتے ہو, احتساب کیسے ہوگا کہ یہ جو کھانا پینا ہے یہ تو حلال ہوتا ہے, حرام تو نہیں ہے. اگر ہم اسے کھا لے تو کوئی فرض تو نہیں پڑتا, باقی دونوں ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں. باقی جو نفسانی خواہشات ہیں وہی بعض اوقات کچھ جائز ہوتی ہیں کچھ ناجائز ہوتی ہیں, لیکن جائز کو تو ہم باقی دونوں میں پورا کرتے ہیں. لیکن رمضان میں کے اندر اگر جائز کام کو تم اللہ کے حکم پہ ترک کرتے ہو تو تم پھر گناہ کو کیوں ترک نہیں کرتے ہو؟ اہم سوال ہے کہ نہیں صاحب؟ تو یہ جب تم حلال چیزوں کو اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کو سامنے رکھ کر تم باقی ماندہ دنوں کے اندر سارے حرام کاموں کو اسی طرح چھوڑو جس طرح تم نے رمضان کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑا. جب تم اس معیار پہ اپنا روزہ پورا کرتے ہو تو وہ ایمان اور احتساب سے تمہارا روزہ مزین ہو جاتا ہے. تو جب مزین ہوگا تو پھر ڈھال بنے گا تمہارے لیے, متقی پرہیزگار تم بنو گے. تقوی اور پرہیزگاری کا لیول اتنا بلند تمہارا ہوگا کہ باقی ماندہ دنوں کے اندر شیطان کے وار سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. تبھی رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پہ احسان بھی یہ کیا کہ اب ان کا تقوی پرہان چڑھے گا روزے سے, چلو میں شیطان کو قید کر لیتا ہوں. شیطان بھی قید ہوا, وہ عذاب جو ہے سر سے اٹھ گیا. اب یہ اپنے ایمان کو ترقی دینے کا, تقوی پرہیزگاری کو بڑھانے کا بہترین اور سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے دیا, اور قرآن میں فرمایا کہ یہ روزہ اسی لیے فرض ہو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اب جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے کو رکھتا ہے, اس کو جب پورا کرتا ہے, اس کے اندر جائز کام تو چونکہ ویسے ہی منع ہو جاتے ہیں دن کے اندر, کھانا پینا وغیرہ, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا ہے اور سارے برائیوں کو جب وہ ترک کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے منور ہو جاتا ہے. اور سر دولان نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جو انسان برائی کو ترک کر لیتا ہے, ابدل تو ہوئی ایمانا, رب فرماتا ہے مجھ سے نئی ایمان دیتا ہوں, یجد خلاوت فی قلب, جس کی مٹھاس دل کے اندر محسوس کرتا ہے. اور جو بندہ صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے تو جب روزے کو وہ افطار کرتا ہے تو اسے ایک نرالی خوشی جو ہے وہاں پر ملتی ہے, تو وہ روزے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی افطار کرنے کی, ایک خوشی رب سے ملاقات کرنے کی. کیونکہ جب وہ پورا دن اس مقصد کو پورا کرتا ہے, اس روزے کے ایمان اور احتساب کے لیول کو بڑھاتا ہے, تو پھر ایک افطار کی خوشی ملتی ہے, اور دوسرا اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی وجہ سے جو اللہ کا دیدار میسر ہوگا عالم محشر, وہ بھی اس کے لیے خوشی ہے. لیکن اس کے لیے تقوی پرہیزگاری شرط ہے. تو روزے کو مقصد فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بن جائے. جب وہ متقی پرہیزگار بن کر اللہ تعالیٰ سے عالم محشر میں ملاقات کرے گا, ایک تو رب ذوالجلال اس سے ملاقات کرے گا وہ انعام, اور دوسرا اس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے باب الریان اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. یہ روزے کی فرضیت امت محمدی کے لیے ہے تاکہ وہ اس میں اپنے تقوی پرہیزگاری کو بڑھائیں, اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ پیش ہو تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور بہترین بندوں کے سب میں وہاں پر وہ شامل ہو جائے. تو یہ روزے کو فرضیت کا جو عنوان مفسرین کرام نے بیان کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ماشاء اللہ رضوان صاحب, آپ نے بڑی جامع بات کی روزے کی فرضیت کے حوالے سے, اس کی حکمت کے حوالے سے بڑی جامع بات آپ نے ماشاء اللہ کی. میں تھوڑی سی آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اللہ جل شانہ دیکھیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم افطاری کے وقت اللہ جل شانہ سے کیا دعا مانگیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ جس طرح آپ نے بات کی, ہر ایک عبادت کا ایک مقصد ہے نا, اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, ایک مقصد ہے. اب جس طرح نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اب نماز کیا کرتی ہے, انسان کو برائیوں سے, برے کاموں سے, بے حیائی والے کاموں سے نماز روکتی ہے. اب حج جس طرح حدیث میں آتا ہے جو حج سے واپس آتا ہے جس طرح وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اب روزے کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ یہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی. اب ہر نماز کے پیچھے ایک حکمت اور ایک مقصد ہے.
اب جس طرح ہم سارا سال، میں اکثر بچوں کو کلاس میں کہتا ہوں کہ جب روزہ آتا ہے تو فوراً سر پہ ٹوپیاں آ جاتی ہیں ہاتھ میں، اور یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ رمضان کے جو ہے نا وہ نمازی ہیں۔ اگر رمضان میں اللہ جل شانہ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، توبے کی توفیق دے رہا ہے، اسے تسبیح پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اب جس طرح آپ نے بات کی کہ شیاطین کو اللہ قید کر دیتا ہے اور نفس کو اللہ جل شانہ کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ نفس کھانے پینے سے ہی طاقتور ہوتا ہے، تو نفس کو اللہ کمزور کر دیتا ہے، شیطان کو اللہ جل شانہ قید کر لیتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اب وہ لوگ جو کبھی بھی مسجد نہیں جاتے، وہ زیادہ تر ٹائم مسجد میں گزارتے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی، جس طرح آپ نے بڑی اہم بات کی کہ اس چیز کو ہم نے غیر رمضان میں بھی لے کے چلنا ہے۔ اب ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ میں رمضان میں جھوٹ چھوڑ دوں۔ بالکل۔ جب وہ 30 دن اپنے آپ پہ قابو پائے گا تو اللہ جل شانہ اور اللہ سے مانگے گا رمضان میں کہ یا اللہ یہ میرے اندر برائی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں لوگوں کا حق کھاتا ہوں، میں ظلم اور زیادتی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنی برائیوں کو تسلیم کرنا چاہیے نا۔ جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تو فائدہ تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تسلیم کریں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، اور پھر رمضان المبارک کے جو 30 روزے، اس میں آپ یہ عزم کر لیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا۔ تو جب آپ اسی حساب سے آپ یہ 30 روزے گزاریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ جل شانہ آپ کو پھر ان برائیوں سے بچائے گا۔ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی جامع بات کی۔ حافظ ثناء اللہ صاحب، میں ایک روایت کو توڑتا ہوں نا، ویسے تو پروگرام کے شروع میں صرف تلاوت ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ 1-2-3 آیتیں، آپ نے بڑے احسن طریقے سے تلاوت کی، تو 1-2-3 آیتیں آپ تلاوت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر قاری صاحب کی طرف جائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں حافظ ابراہیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا
कोई महबूब ना होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जगह को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। और ऐ शागे ज़मर अपनी ज़ियारत का शरफ दे, शागे ज़मर अपनी ज़ियारत का शरफ दे। बेचैन है आँखें मेरी, बेताब जबी है, बेचैन है आँखें मेरी, बेताब जबी है। ऐसा कोई महबूब ना होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े इस तरीके से आपने नात पढ़ी। कारी रिजवान साहब, रमज़ान मुबारक का महीना जिस तरह हमने बात की, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, इसके अंदर बड़ी हिकमत भी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो भी अमल आप करते हैं ना, जैसे नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप हज करते हैं, जो भी आप नेक अमल करते हैं, तो उससे पहले वो अमल सीखना। कहते ना उलमा कहते हैं कि नमाज ना हो जाए ना तो कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है कि नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया, तो जो ही हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम ये समझते हैं कि बस ये मैंने पढ़ लिया तो बस काम खत्म, नमाज भी कबूल हो गई, रोज़ा भी कबूल हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब तक किसी भी अमल को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा न मिले तो उस अमल पे आपको नेकी नहीं मिलती। वो अमल पहले कबूल होगा, फिर उसके बाद आपको उस पे नेकी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, अब रमज़ान का महीना है तो रोज़े के हवाले से भी बड़े अहम मसाइल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को जो रोज़े के मुतालिक अहम मसाइल हैं, उनमें ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं सहरी के टाइम, अब जाहिर सी बात है, देखें एक टाइम पे रोज़ा शुरू होता है और टाइम पे ख़त्म होता है। अगर आप अपनी मर्जी से, जिस तरह हमारे पुराने ज़मानों में लतीफ़े भी बड़े मशहूर हैं ना, कि बड़े बुजुर्ग होते थे अपने हमारे इलाकों के, तो वो जब लेट हो जाते तो मस्जिद के इमाम को, मुअज्जिन को कहते थे कि सब्र भला बांग न होए,
وہ اس وقت اتنی وہ نہیں تھی نا، تو جب ان کی مرضی ہوتی تھی پھر امام صاحب اور مؤذن صاحب جو ہے نا وہ اذان پڑھتے تھے اور پھر وہ لوگ وہ کر لیتے، سحری کر لیتے۔ اب ظاہر ایک بہت بڑا حکم ہے اور اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ تقریباً جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، لیکن روزے میں اگر آپ تھوڑی سی غلطی کر لیں گے، آگے پیچھے کر لیں گے تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ روزے کے کچھ اہم مسائل جو ہیں ان پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ عظمت صاحب آپ نے بڑا اہم اور بہترین سوال کیا ہے۔ اکثر اوقات میں اس پہ بات یہ کہوں کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا یا سحری کا وقت ہوتا ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں ویسے بھی ایک جگہ پہ اذان اگر 2 منٹ پہلے ہوتی ہے دوسرے میں 4 منٹ بعد ہوتی ہے، وقت کا تعین یعنی ایک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چلو 4-5 منٹ گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اہم جو یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے رمضان کے علاوہ بھی، اذان کا جو وقت ہے نا، اس کا جو صحیح وقت ہے اس صحیح وقت پہ اذان دینا لازم ہے۔ تو فقہ کے کتابوں میں یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جو اذان وقت سے پہلے کہی جائے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر اذان آپ نے شروع کی اور اذان کے دوران ہی وقت داخل ہوا تو اس اذان کو بھی آپ دوبارہ کہیں گے۔ تو رمضان کے اندر اس کا بڑا ضروری خیال رکھنا چاہیے، جو بعض اوقات تقریباً جب میں نوٹ کرتا ہوں سحری اور افطاری کے وقت اس چیز کو ہم بالکل نوٹ نہیں کرتے۔ اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی بھی کوتاہی ہوگی۔ ظاہر ہے جب کسی مسجد میں اذان ہوتی ہے تو وہاں کوئی عالم تو ہوگا ضرور، تو سب سے پہلے جو بندہ مسجد میں اذان دیتا ہے اگر وہ عالم خود دیتے تو وہ تو سونے پہ سہاگ، اچھی بات ہے، پھر وہ وقت کے مطابق اذان دے۔ اگر کوئی مقرر مؤذن ہے تو ہمارے ہاں مؤذنین حضرات بھی جو ہے وہ مسائل سے واقف نہیں ہوتے، تو ان کو واقف کرانا یہ ہماری اولین ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بذات خود جامع حضرت علی بوتی میں امامت کرتا ہوں، اس سے پہلے میں حسین باڑہ میں امامت کیا کرتا تھا، تو وہاں بھی جب عظمت صاحب سحری کا وقت ہوتا تو میں مؤذن صاحب سے کہتا کہ وقت پہ سحری ختم کرو گے، یعنی اذان سے پہلے، سارن بجے گا اذان سے پہلے، اور میں اس سے پہلے جمعے میں لوگوں کو آگاہ کر لیتا کہ بھئی یہ سحری افطاری کا یہ ٹائم ہوگا، اس حساب سے ہوگا۔ تو جب ہم سارن ہوگا تو وہ اذان سے پہلے ہوگا، 1-2-3 منٹ احتیاطاً پہلے، اور اذان جو ہوگی نا وہ فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد دی جائے گی۔ اور یہ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ میں اسی آیت سے اگلے آیت میں فرمایا کہ تم روزہ یعنی پورا کرو، کس وقت سے کہ جب کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، اس وقت سے لے کر الیل رات تک۔ اب یہ وہاں پر واضح ہے کہ جب کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح صادق سے صبح کاذب سے صبح صادق کا طلوع ہو جانا ہے، یعنی جب صبح صادق طلوع ہوگا تو اذان صبح کی اس کے بعد کہی جاتی ہے، اور جب آپ نے روزہ بند کرنا ہے تو وہ آپ نے صبح صادق سے پہلے بند کرنا ہے، عشاء کے وقت میں۔ تو اگر اذان کے وقت میں ہم روزہ بند کرتے ہیں بالفرض مثال کے طور پہ، تو وہ تو ہمارا روزہ صبح کے وقت میں بند ہوا، ابھی تو روزہ ہمارا شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا، شروع ہوتے ہی ہمارا روزہ خراب ہو گیا۔ تو روزہ بند کرنے کا جو صحیح ٹائم ہے نا وہ اذان میں نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ فیس بک کے اوپر لوگ وہ ابن ماجہ اور اس کی روایت بھی پیش کرتے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں برتن ہو کھانے کا، ادھر سے اذان ہو تو تم اپنی حاجت جو ہے پورا کرو۔ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ وہ اس وقت مدینہ منورہ میں 2 اذانیں کی جاتی تھی، ایک ام مکتوم کہا کرتے تھے، ایک حضرت بلال کہا کرتے تھے۔ تو حضرت ام مکتوم جو اذان کہتے تھے وہ سحری کے لیے ہوتی تھی وہ اذان، اور حضرت بلال جو اذان کہتے تھے وہ صبح کی نماز کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے کہ جو اذان کا وقت ہے نا وہ فجر کی نماز کے لیے ہے، لہٰذا اگر کہیں پر سائرن بجتا ہے تو وہ سائرن اس وقت بجے کہ وہ اذان سے تقریباً 3 منٹ پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ علم توقیت تو ہر بندہ واقف تو نہیں۔ الحمدللہ میں نے علم توقیت کا کورس بھی کیا ہوا ہے لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں، اس کی باقاعدہ سند بھی ہے میرے پاس۔ تو وہ اگر علم توقیت سے لوگ واقف ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ صبح سارے صبح کاذب دیکھتے تھے، گھڑیاں تو نہیں تھی، آج اگر صبح سارے تو وہ صبح ساری کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ ڈھونڈیں گے کہ یہ کہاں ملے گی۔ اب جس کو پتا ہے کہ صبح صادق صبح کاذب میں فرق کیا ہے، صبح صادق کب ہوتا ہے، صبح کاذب کب ہوتا ہے، تو صبح کا وقت کب داخل ہوتا ہے، تو پرانے وقت میں گھڑیاں نہیں تھی تو لوگ اس صورت سے اور انہی اوقات سے سب کچھ جانچا کرتے تھے۔ آج چونکہ ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہے اور اس کے اندر سارا کچھ وقت لکھا ہوا ہے، تو کل کا ہمارا جو ٹائم تھا وہ 6:17 تھا، تو آج اس پر 20 منٹ کا اضافہ ہوا، 20 سیکنڈ کا اضافہ ہوا ہے، اور جو کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر اگی کا 40 سیکنڈ کی احتیاط بھی لکھی انہوں نے، کہ جو 6:18 اور 20 سیکنڈ ہے نا، اس میں آپ 40 سیکنڈ جو ہے اضافی کریں گے تب اگی کا وقت ہوگا۔ جو ہمارے پاس دعوت اسلامی کا کیلنڈر موجود ہے جو بڑا بہترین کیلنڈر ہے، وہ ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پھر ہمارا وقت 18-19 منٹ بنتا ہے۔
تو میں اکثر اوقات جب افطاری ہوتی ہے نوٹ کرتا ہوں تو وہ ہمارے موزن صاحب کہتے ہیں قاری صاحب اذانیں تو ہو گئی. میں نے کہا ہونے دو, ہمیں ان کے اذانوں سے کیا لگا. میں نے جمعے میں لوگوں کو کہا کہ کوئی ہمارا پابند نہیں ہے, ہمارے پاس اذان ٹائم پہ ہوگی, جب ٹائم شروع ہوگا. اگر بالفرض کسی اور مسجد میں 5 منٹ پہلے ہو تو ہر بندے کو آزادی ہے افطار کریں. اچھا قاری صاحب اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, مطلب یہ جو کیلنڈر بنا ہے اور جس حساب سے اذانیں دی جاتی ہے, مطلب وہ ٹائم میں فرق ہے آپ کے حساب سے کیلنڈر جو بنے, مطلب اکثر مساجد میں جو اذانیں دی جاتی ہیں تو ان میں کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ فرق کیلنڈر میں تو اتنا فرق نہیں ہے, یہ اکثر کا مسجد گھڑیوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا اب میرے پاس آپ ٹائم دیں کوئی اور ہوگا اور اگر آپ کے پاس 2-4 منٹ کا فرق تو ہوگا. تو اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں سب سے اہم رائے میری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے علماء کرام جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں وہ اپنے مسجد کے اندر جو اذان کا ٹائم ہے اس کو درست کریں کہ بھئی جو اذان آپ کہیں گے وہ وقت داخل ہونے کے بعد آپ کہیں گے. اور سحری کا جو مسئلہ ہے وہ اذان فجر کی نماز کے لیے ہوگی, لہٰذا اذان کے وقت کوئی بندہ سحری بند کرے گا تو اس کا روزہ خراب ہو سکتا ہے. یہ باتیں ہیں. پھر افطاری کے وقت اذان اس وقت کہی جائے کہ جب وقت پورا ہو جائے, وقت پورا ہونے کے بعد اذان کہیں گے. اگر بالفرض آپ وقت پورا ہونے سے پہلے اذان کہیں گے تو کتنے لوگ اس پہ روزہ افطار کر لیں گے, تو اس میں تو ظاہر ہے جس نے کہا تو وہ بھی گناہ گار ہو گیا. تو اس کے لیے میں کافی سوچتا ہوں کہ بھئی ایسا کون سا طریقہ ہو تاکہ یہ ہمارے جو سسٹم ہے نا اگی کا کم سے کم ٹائم ہے کو, خاص کر رمضان میں, باقی دنوں میں بھی اس پہ احتیاط ہونی چاہیے اس وقت کے اوپر. تو اس کے لیے اگر ایسا ہو کہ ہماری مسجد کی گھڑی ایک جیسی ہو سکتی, مثال اگر میرے پاس مسجد میں گھڑی میں 10 بج رہے ہیں تو یہاں بھی 10 بجنے چاہیے. تو اس کے لیے میں صبح سوچ رہا تھا کہ بھی کیا ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگی میں 2 بڑے مرکز ہیں, ایک اوپر سید رحمت خطیب صاحب کا مدرسہ ہے اور ایک نیچے ہماری غوثیہ مسجد ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ میرا پروگرام ہے اس پر کہ میں کچھ ٹیم بناؤں گا اس حوالے سے, تو آپ بھی انشاءاللہ میری ہیلپ کریں گے اس حوالے سے. تو وہاں پر ہم کیا کریں گے, میں نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے جناب ہمارے پاس 2 مکتب فکر کرے ہوگی کے اندر, دیوبند مکتب فکر اور بریلی مکتب فکر. تو ایسا کریں گے کہ ہم ایسا کوئی فارمولہ ہو کہ ہم کہیں کہ جناب ایک مرکز وہ ہے ایک مرکز یہ ہے. تو لہٰذا اس کے اندر جو گھڑی کے اندر جو ٹائم ہے یہ ہمارا مرکزی ٹائم ہے, یہ ہمارا مرکزی. تو جتنی بھی مسجد کے ائمہ حضرات ہیں تو وہ اپنی اپنی مسجد کی گھڑیاں جو ہے اس کے مطابق کریں, اس کے مطابق. تو ظاہر جب مطابق ہو سب ٹائم کا بات ٹھیک ہو جائے گی. اور کیلنڈر جب ہم استعمال کریں تو دیکھو بعض اوقات یہ دکاندار حضرات بنا لیتے کیلنڈر, اس میں بھی بعض اوقات فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے لاہور میں کیلنڈر بنایا ہے, وہی جو ہے وہ پرنٹ والے کے اگی کا چھاپ لیتے ہیں, وہ بولے تھے اگی و مضافات, حالانکہ وہ تو لاہور کا بنا ہوتا ہے. میں نے اس چیز کو بڑا نوٹ کیا ہے, بعض اوقات بنا ہوتا ہے اوپر اگی اور مضافات لکھ لیا. اب ابتباد والوں نے بنایا تو وہ اس نیٹ سے لے کر اس کے اگی و مضافات. تو یہ میرے خیال سے یہ جامعۃ الرشید نے ایک بنایا, میں نے دیکھا پچھلے مانسیرا کا بنایا تھا انہوں نے, وہ بڑا بہترین بنایا. اور ایک دعوت اسلامی کے مکتب مدینہ نے بنایا. تو میں نے جب دونوں کا موازنہ کیا تو بالکل ٹھیک ہے جی مانسیرا کا. تو وہ جو دعوت اسلامی والوں نے بنایا انہوں نے سائی سہیلی سرکار کی جو جگہ وہاں سے بنایا. اب انہوں نے وہاں سے پھر شرقی اور غربی علاقوں کی احتیاطیں بھی لکھی ہیں. تو جب اس طرح کے کیلنڈر یعنی جامعۃ الرشید والا ہو گیا یا وہ مکتبۃ المدینہ والا ہو گیا, اگر یہ دونوں کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہوں گے ہر مسجد کے اندر اور پھر ہم اس کے مطابق ٹائم کو سلیکٹ کریں گے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہمارا حل ہو جائے. اس میں یہ ہوگا کہ ہماری عوام چونکہ مسائل سے زیادہ واقف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے روزہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. پھر لوگ چمگوئیاں کرتے ہیں. میں جب ادھر ہوتا تو بڑی عجیب بات بھی ہے. تو ایک بندہ نے کہا کہ قاری صاحب آپ جو کہتے ہیں یہ جو آس پاس کہتے ہیں یہ کیا یہ نہیں جانتے یہ لوگ؟ میں نے کہا جانتے کیوں نہیں جانتے؟ اب وہ جانتے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں جانتے, لیکن میں ان کا پابند بھی تو نہیں ہوں. ظاہر بات ہے کہ میں اس صاحب کو فالو کروں گا کہ جو صحیح حکم ہے. تو لہٰذا اس میں تو بیس بازی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی میرے اذان سے افطار کرتا تو 100 مرتبہ افطار نہیں کرتا تو وہ آزاد ہے. اب میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو اس وجہ سے اس مرتبہ میں نے اپنی مسجد میں جو رمضان سے پہلے خطبہ تھا میں نے کہا کہ یہ کیلنڈر میں نے باقاعدہ دکھایا. میں نے کہا یہ پورا مسئلہ ہے, اگر آپ نے روزہ اپنا خراب کرنا ہے تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. ہم آپ کے روزے کو بچانے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا معمولی سی غلطی کی وجہ سے روزہ کیا ہو جاتا ہے سری اور افطار میں خراب ہو جاتا ہے. یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اہم بات کی ہے نا. عموماً اس طرح ہوتا ہی ہے کہ اب آخری ٹائم ہوتا ہے نا, وہ بالکل آخری ٹائم ہوتا ہے, اس میں کچھ اذانیں پہلے دی جاتی ہیں کچھ بعد میں. تو وہ جو مثلا ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی کچھ ایک اذان جو ہے پہلے ہوگی ایک اذان بعد میں ہوگی. تو اکثر لوگ پہلے بھی افطار کر رہے ہیں, کہتے ہیں بس ایک ہی بس اذان تو ایک ہے, یہاں پہ بھی اذان ہو رہی ہے وہاں پہ بھی اذان ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے بڑی اہم بات کل میں نے یہ نوٹ کیا نا کہ پرسوں دن میں تو جب ہم افطاری پہ بیٹھے تھے مسجد کے اندر تو ایک جگہ پہ اذان ہوئی 4 منٹ پہلے. اور جب صبح کل جو چونکہ بادل تھے اب انہوں نے جو ہے وہ 4 منٹ بعد اذان دی.
تو میں نے کہا اب دیکھو یہ ایک دوسرے کے انتظار میں ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہاں سے شروع ہوگی تو میں وہاں بھی. تو اس میں کوئی بڑی ایک زبردست بات بھی آپ کو کہہ دوں. ہم گھر میں افطاری کر رہے تھے تو چلا میں آپ کو کام ٹھیک ہے. رمضان فضیلت والے سال ماشاء اللہ قاری صاحب بڑی اہم مسئلے کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی ٹائم کے حوالے سے کہ ٹائم پہ روزہ رکھنا اور ٹائم پہ افطار کرنا. اچھا قاری صاحب اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے, اس روزے کی فضیلت کیا ہے, اور اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے فضیلت کے حوالے سے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے رب ذوالجلال قرآن مجید میں بھی فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا. اور سورہ قدر میں فرمائے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ وہ جو قدر والی رات ہے نا جو اس رمضان کے اندر ہے, آخری عشرے کے اندر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جو آخری دن تھا اس میں ہمیں بڑا بہترین خطبہ دیا, اور بڑا زبردست خطبہ ہے, بڑی بہترین حدیث ہے, وہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان, کہ جب شعبان کا آخری دن ہو تو حضور نے ہمیں ایک خطبہ دیا, اور وہ سارے کا سارا خطبہ جو تھا نا وہ رمضان مبارک کے حوالے سے تھا. اس کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتیں اور اہمیتیں اجاگر فرمائی. تو اجاگر اور سرور دو عالم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا تو آپ قبل از وقت صحابہ کو آگاہ کرتے کہ یہ عظیم لمحات آنے والے ہیں, لہٰذا اس کو تم نے کیا کرنا ہے, بہترین طریقے سے اس کو تم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اب وہ فرماتے, حضور نے فرمایا کہ ہوا شہر الصبر, شہر مبارک, شہر نظیم, شہر مواسات, کہ یہ جو مہینہ ہے یہ عظیم مہینہ ہے, عظمت والا ہے. عظمت والا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے. شہر مبارک, یہ برکت والا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی برکت عطا فرماتے جو باقی دنوں میں نہیں ہوتی. اور ظاہر ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں رمضان کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہے, اللہ کی نعمتوں کی کتنی فراوانی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ شہر صبر, یہ صبر کا بھی مہینہ ہے.
تو یہ رمضان جب تم روزہ رکھتے ہو تو یہ ایک تو عظیم مہینہ ہے، اللہ کی برکتیں تم پہ برستی ہیں، دوسرا اس سے تمہیں صبر ملتا ہے۔ تو روزہ جب رکھتے ہو تو اس میں تمہیں صبر کا عظیم ملکہ ملتا ہے۔ پھر تو جس وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھ پہ روزہ لگ گیا، کہتے ہیں یہ بات کہ روزہ لگ گیا میرے سامنے نہیں آؤ، تو فرمایا جو روزہ رکھتا ہے وہ صبر والا ہوگا، عظیم صبر وہ کرے گا۔ کیونکہ ایک انسان جب بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے، سارا کچھ کے سامنے وہ صبر کرتا ہے۔ اور وہ صبر کیا ہے جی؟ وہ جب ہم افطاری پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل تو چلو ہمارے ہاں موسم بڑا اچھا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب گرمی کے روزے ہم رکھتے تھے تو کتنا مشکل ہوتا تھا، پیاس لگی ہوتی تھی، بھوک بھی لگی ہوتی تھی، دسترخوان پہ سارا کچھ پڑا رہتا تھا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا صبر تھا کہ نہیں تھا، نہیں کھایا، اللہ کا حکم ملا کھانا شروع کیا۔ تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر مواسات، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو اس کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں، اسی حدیث کے آخر عنوان میں فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی عظمتیں تو نرالی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بہترین عظمت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو نفل ہوتا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ باقی دن ہم نفل پڑھتے ہیں تو وہ تو نفل یعنی اضافی عبادت ہے، لیکن رمضان میں جو ہم نفل پڑھیں گے اس کا ثواب ہمیں فرض کے برابر ملے گا۔ اور فرمایا جو بندہ فرض پڑھتا ہے تو وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے کوئی ثواب کا تعین نہیں کیا، فرمایا 70 گنا یا اس سے زیادہ۔ وہ کتنا زیادہ ہے وہ اللہ ہی جانے، سبھی تو فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر بھی میں دوں گا، رب نے فرمایا۔ اور وہ اجر کیا ہے وہ میں جانوں، اور جب میں بندے کو دوں گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس روزے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو سرور دعا نے فرمایا کہ اس کے اندر جب تم فرائض کو جب تم پورا کرتے ہو تو وہ فرائض تمہارے 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، اور جو نوافل ہوتے ہیں وہ نوافل رب ذوالجلال تمہارے فرض کے قائم مقام کر لیتا ہے۔ اب حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ، اس کے اندر ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، تو فرمایا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو تم اہمیت کے ساتھ قیمتی بناؤ۔ تبھی تو فرمایا نا کہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اللہ کی جانب سے مغفرتوں کی عنایات ہوتی ہیں، اور تیسرا عشرہ جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے خلاشی کا عشرہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایسا عظمت والا، ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہر سحری کے وقت، ہر افطاری کے وقت رب ذوالجلال 70,000 جہنمیوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور فرمایا یہ سلسلہ چلتا ہے پورا مہینہ، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اس کے 1000 مہینے کی اہمیت وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن اس کے علاوہ انعام کیا ہے کہ پورے رمضان المبارک میں جتنے افراد کی بخشش ہوئی اکیلے اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ فرمایا جب لیلۃ الجائز آتی ہے عید کی رات، فرمایا پورے رمضان میں بشمول لیلۃ القدر کو ملا کے جتنے افراد کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوتا ہے صرف اس رات اللہ تعالیٰ اتنے افراد کی بخشش فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ نیکیوں کا لیول، جو نیکیوں کا گراف ہے اس کو بلند کرنے کا مہینہ ہے، تقوی پرہیزگاری کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے مواقع میسر کیے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ رمضان میں لوگ آتے ہیں مسجدوں کو تو وہ نیکی جانے متوجہ ہو جاتے ہیں، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بندہ جو بھی دعا کرتے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، سحری کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو یا جو بھی وقت ہو تو اس کے اندر عنایات ہوتی ہیں۔ تبھی تو فرمایا نا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کی رات میں قیام کرے گا، نوافل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرے گا، اسے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ بخش فرمائے گا۔ تو اگر اس رمضان کی فضیلتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جہاں تمہیں نیکی کرنے کے پیکیجز ملتے ہیں، مواقع ملتے ہیں، اب ان مواقع سے فائدہ حاصل کرنا تمہارا کام۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو انسان کسی ایک انسان کو افطاری کرواتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ تم بڑا دسترخوان سجاؤ گے، اپنی حجت کے مطابق ایک گھونٹ پانی ہو، ایک کھجور ہو، ایک گھونٹ دودھ کا ہو، تو فرمایا اگر ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلا کر روزہ افطار کرواؤ گے تو روزہ دار کو بھی ثواب ملے گا اور جس نے افطار کروایا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن وہ ثواب کی نوعیت پھر بتائیے کہ اس کا لیول بلند ہوتا ہے، پھر عام دنوں کی بنسبت جو نیکی کا معیار ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے، یہ ایک محسوس وقت ہوتا ہے، محسوس دورانیہ ہوتا ہے، ایک محسوس پیکج ہوتا ہے۔
تو فرمائے لہٰذا اس رمضان کے مہینے کو تم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، کیونکہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ حضور نے فرمایا کہ القرآن و رمضان یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ قرآن اور یہ رمضان دونوں اس بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن کہ جنہوں نے ان کے ساتھ تعلق بنایا ہو، کیونکہ رمضان میں قرآن ہی اترا ہے، قرآن رمضان کے اندر اترا تو ان کا گہرا تعلق بھی ہے آپس میں۔ تو لہٰذا رمضان کا جو دیکھو جی پہلا اشرہ گزر چکا ہے، اب دوسرا اشرہ مغفرت شروع ہے، اس کے بعد اشرہ نجات شروع ہوگا۔ تو لہٰذا یہ رمضان ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ اپنی تقوی پرہیزگاری کو بڑھانے کا، اپنی نیکیاں سنوارنے کا، اپنے جو دل کے اندر جو گناہوں کی سیاہی لگ جاتی ہے اس کو دھونے کا۔ اگر اس کو ہم دھوئیں گے نہیں، اس کے اندر پھر ہم فضولیات کریں گے، اس کے اندر ہم پھر جو ہے اپنا وقت فضول گزاریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کرو، سو جاؤ، یا نیند میں گزار لیتے ہیں یا ادھر ٹہلنے میں گزار لیتے ہیں۔ تو یہ جو موقع ملا ہے شیطان باندھا جا چکا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہر طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ تو ان متوجہ رحمتوں کے اندر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے تو روزہ صحیح طریقے سے پورا کریں، روزے کے اندر جملہ گناہوں کو بھی ترک کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ تقوی کا معیار بلند کریں۔ تو وہ تبھی ہوگا جب ہم نمازیں صحیح طریقے سے پڑھیں گے، قضا نمازوں کا اعادہ کریں گے، نوافل کثرت سے پڑھیں گے، جو قیام اللیل کریں گے، تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، تراویح کے اندر جو قرآن سنتے ہیں وہ اہتمام کے ساتھ سنیں گے، رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، صحیح طرح سے کریں گے۔ اب دیکھو ایک ہوتا ہے تعداد، ایک ہوتا ہے معیار۔ اللہ کے ہاں معیار دیکھا جائے، تعداد ہی دیکھی جاتی ہے۔ اگر تعداد زیادہ ہے معیار نہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تعداد کم ہے معیار اچھا ہے تو اس کی ویلیو ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ عبادت اتنی ہو کہ جو صحیح طریقے سے ہو۔ دیکھو حضور نے فرمان کے اندر فرمایا کہ ایک عالم کا سونا اور عابد کی عبادت، وہ نیند جو ہے عبادت سے بہتر کیوں ہے؟ کہ وہ اگر عالم بندہ جو ہے وہ تھوڑا عمل معیار کے مطابق کرتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے معیار بنانا چاہیے ہمیں۔ معیاری ہو کہ ہمیں عبادات کا طریقہ، نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، مکروہات، مفسدات، یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہو۔ پھر اس کے علاوہ طہارت کے طریقے ہمیں آتے ہوں، تو جب ہماری طہارت ٹھیک ہوگی رمضان کے اندر، عبادات صحیح طرح سے ہوں گے، پھر اس کو ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہ ہمیں ایسا بہترین تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ افضل تو ایمانہ، اس کا ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، نیا ہو جاتا ہے۔ کیسا نیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اس کی مٹھاس اپنے دل کے اندر پہ محسوس کرتا ہے۔ اور آخر میں پھر اس کی اہمیت حضور نے جو بیان فرمائی کہ جو بندہ صحیح طریقے سے روزے کو رکھتا ہے، ایمان احتساب کا خیال رکھتا ہے، صحیح طریقے سے روزے کو پورا کرتا ہے، اس کو پھر جو عظیم انعام عید والے دن ملتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب ایک بندہ آتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ بندہ ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ صحیح طرح سے گزارا ہوتا ہے، اب اسے انعام ملتا ہے۔ وہ انعام کیا ملتا ہے؟ رب نے فرمایا کہ یہ بندگان خدا زمین پہ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے کہ میرے فرشتوں کو سوال کا جواب دو کہ جس انسان کو یا جس کسی کو بھی کوئی ذمہ داری سپرد کی جائے اور وہ اسے صحیح طرح سے پورا کرے تو اس کا انعام کیا ہو؟ تو فرشتے فرماتے رب ذوالجلال اس کو اس کی جو اجرت ہے وہ بر وقت ملنی چاہیے، کیونکہ اس بندے نے کام اچھا کیا ہے۔ تو رب نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ زمین پر جتنے لوگوں نے اس رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے ہوئے اس میں اپنی تقوی پرہیزگاری کو بڑھایا، مجھے راضی کیا، صحیح طرح سے روزہ رکھا، روزے کے جو جملہ لوازمات تھے ان کو پورا کیا اور مجھے راضی کیا، تو آج تم سب گواہ ہو جو میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب وہ مسجد کو آتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، جب جاتا ہے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ پھر اسے ملتا ہے رمضان کے آخر میں۔ تو لہٰذا یہ بہترین لمحات سال میں ایک مرتبہ ہمیں ملتے ہیں، تو لہٰذا ان لمحات کو اپنے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا کر کے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کا جذبہ پیدا کر جب ہم اسے گزاریں گے، جملہ گناہوں سے بچیں گے اور یہ عہد کریں گے کہ جیسے رمضان کے اندر ہم نیک بنے تھے ہم باقی دنوں میں بھی نیک بنیں گے، جیسے ہماری مسجدیں رمضان میں بری ہیں باقی دنوں میں بھی بری رہیں گی، جس طرح قرآن کی طرف ذوق و شوق کے ساتھ ہم رمضان میں کرتے ہیں باقی دنوں میں بھی کریں گے، اور جس طرح ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی رمضان میں کرتے ہیں باقی دنوں میں بھی کریں گے۔ دیکھو جی یہ عبادت باقی دنوں میں بھی فرض ہے،